رات کا وقت تھا، چاند بادلوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور پورے گاؤں پر خوف کا سایہ پھیل چکا تھا۔ زومبی کتے کے کاٹے سے کئی بڑے لوگ عجیب و غریب حالت میں مبتلا ہو چکے تھے، مگر اب بات صرف بڑوں تک محدود نہ تھی۔ عارف، جو گاؤں کا بہادر اور عقل مند نوجوان تھا، اپنی ماں کے روتے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ حقیقت جان کر رہے گا۔ وہ لالٹین تھامے چپکے سے گاؤں کی پچھلی پگ ڈنڈی سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھتا ہے۔ جنگل میں سناٹا تھا، ایسا سناٹا کہ سانس کی آواز بھی چیخ کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اچانک ایک جھاڑی ہلی، عارف فوراً چھپ گیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن اس کی آنکھیں سفید، چہرہ سوجا ہوا اور وہ عجیب انداز میں ہنس رہا تھا۔ پھر عارف نے دیکھا اس کے پیچھے 3-4 اور بچے تھے، اور سب ایک جیسے، زومبی۔ عارف کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یا اللہ، یہ تو سارے بچے بھی! وہ پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اچانک اس کے قدم کسی جال میں پھنس گئے اور وہ نیچے گر گیا۔ آنکھ کھلی تو خود کو ایک پرانے جھونپڑے میں پایا۔ سامنے کچھ لوگ ناچ رہے تھے، لیکن وہ انسان نہیں تھے، جنگلیوں کے لباس میں زومبی۔ ان کے چہرے کتے جیسے تھے، دانت باہر نکلے ہوئے، اور عجیب سی موسیقی پر ایک ٹوٹا سا رقص ڈانس کر رہے تھے، مگر سب کے سب ایک ہی سمت دیکھ رہے تھے، اور وہاں وہی زومبی کتا بیٹھا ہوا تھا، جیسے وہ ان کا سردار ہو۔ کتا زور زور سے بھونک رہا تھا اور جیسے کوئی اشارہ دے رہا ہو۔ زومبی جنگلی اس کے اشارے پر ناچ رہے تھے اور ان کے چہروں سے گوشت ٹپک رہا تھا۔ عارف کے دل کی دھڑکن رکنے کو تھی۔ تبھی ایک زومبی بچہ اس کے پاس آیا اور آہستہ سے کہا، تم اگر ہمیں بچانا چاہتے ہو تو سورج نکلنے سے پہلے کتے کی گردن سے وہ کالے دھاگے والا تعویذ اتار دو۔ عارف حیران ہوا۔ تعویذ؟ بچہ بولا، یہی سب کی بربادی کی جڑ ہے۔ اور اتنا کہہ کر وہ بچہ دوبارہ زومبی بن گیا اور ہنسنے لگا۔ عارف نے سوچا، اب یا تو میں مروں گا یا سب کو بچا لوں گا، اور وہ آہستہ آہستہ جھونپڑی سے باہر نکلنے لگا۔ کتا ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ اور خون سے بھری ہوئی تھیں، اور وہ تعویذ اس کی گردن میں چمک رہا تھا۔